بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسلام آباد فائلز کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ ہم آج بات کریں گے جو اس وقت بھارتی ایئر فورس اور اس کے ساتھ ساتھ فرینچ ایئر فورس کی جو سب سے بڑی پریشانی کا سبب کیا ہے۔ اس وقت دونوں ایئر فورسز کی جو سب سے بڑی پریشانی کا سبب ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ایئر فورس نے کس قسم کے الیکٹرانکس وارفیئر جو سسٹمز کو یوز کیا، جس کی وجہ سے رافیل جو طیارے پاکستان ایئر فورس نے گرائے انڈینز، اس کے جو اپنے سسٹم تھے، خصوصی طور پہ جو خطرے کو نشاندہی کرنے والا جو سسٹم تھا رافیل طیاروں کا، وہ کام نہیں کر سکا۔ جو فرانسیسی ماہرین ہیں انہوں نے اس کے اوپر جو تحقیقات شروع کی ہیں، جو اب تک کی رپورٹس سامنے آ رہی ہیں، اس کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ بھارتی فضائیہ کی انٹیلیجنس فیلئر تھا، کہ بھارتی فضائیہ چائنیز کیپیبلٹیز اور پاکستان ایئر فورس کی کیپیبلٹیز سے انویئر تھی۔ بات کریں گے خالد صاحب سے۔ خالد صاحب، تو انڈین اور دونوں فرینچ ایئر فورسز بہت پریشان ہیں کہ یہ کیا معاملات ہیں، کیسے ہو گئے، اور اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی مسلسل کوششیں کی جا رہی ہیں۔ جی عمران صاحب، دیکھیں جی، یہ 2 ڈھائی ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے اس جنگ کو، اور جب سے 6 اور 7 مئی کو جو درمیانی شب آپریشن سندور انڈیا نے لانچ کیا تھا، اس کے بعد جو پاکستان نے جوابی کارروائی کی اور اس میں 5 رافیل طیاروں کے گرنے کی جو ہے وہ تصدیق بھی ہو گئی۔ پھر اس کے بعد ابھی تک جو سلسلہ ہے وہ اسی طرح تحقیقات کا جاری ہے۔ انڈین اور جو فرینچ ملٹری آفیشلز ہیں آفیشلز ہیں وہ بھی پریشان ہیں پریشان کہ یہ کہ کیسے۔ یہ کیسے ہوا اور اس کی بالکل۔ تحقیقات میں کیا ہونا چاہیے۔ اب الیکٹرانک وارفیئر کے جو انڈین ماہرین ہیں انہوں نے رافیل کے جو الیکٹرانک شیلڈ ہے اس کے تجزیے کے لیے فرانس سے رابطہ کیا ہے، اور فرانس کے جو الیکٹرانک وارفیئر پروگرامنگ اینڈ ٹریننگ اسکواڈرن کی ٹیم ہے وہ بھی انڈین جو ہے درخواست پر تحقیقات کر رہی ہے۔ دونوں جانب سے تحقیقات کا ایک سلسلہ ہے وہ شروع ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو رافیل طیاروں میں نصب انٹیلیجنس کارڈز ہیں ان سے حاصل شدہ جو ڈیٹا ہے اس کا بھی تجزیہ کیا جا رہا ہے، اس کی وجوہات معلوم کی جا رہی ہیں کہ آیا ان طیاروں کو کیسے ہٹ کیا گیا اور یہ طیارے کیسے تباہ ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں عالمی سطح پر، تو عالمی سطح پر بھی دیکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ کے بعد کہ انڈین کے رافیل طیارے اور دوسرے معراج طیارے جو ہیں وہ اس جنگ کے دوران جو ہے وہ گرائے گئے ہیں، اس کے بعد سے ایک تھرتھلی کہہ لیں کہ انڈین انٹیلیجنس میں، انڈین فورسز میں ایک مچی ہوئی ہے، اور اب جو تحقیقات کا دائرہ ہے وہ وسیع کیا جا رہا ہے، اور انڈیا نے اس حوالے سے ابھی تک کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹ نہیں دی۔ انڈیا کے جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ نہیں آ رہی، اور وہ ہمیشہ رافیل طیاروں کو چھپانے کے چکر میں ہوتے ہیں کہ ان کا ذکر کسی جگہ پہ نہ ہو۔ یہ ناکامی جو ہے ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب یہ تحقیقات کا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا ہے، اور خاص کر جو رافیل طیارے گرنے اور اسپیکٹرا کے توقعات کے مطابق کام نہ کرنے پر جو سوالات ہیں وہ بھی اٹھائے جا رہے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہوا، اور اس کا جو ملٹری سائیڈ ہے فرینچ کی وہ بھی اس بارے میں تحقیقات کر رہی ہے۔ انڈین آلریڈی اس پہ کام کر رہے ہیں، لیکن یہ ابھی تک اس میں کوئی حقیقت جو ہے انڈیا کو معلوم ہے کیا ہوا ہے، لیکن تحقیقات کی آڑ میں ایک جو ہے وہ ڈیلے ٹیکٹس کیا جا رہا تھا کہ جو ایک ناکامی ہوئی ہے اس کو چھپایا جا سکے۔ اچھا، ویسے بھی چلیں برسبیل تذکرہ، ابھی آج وہ انڈین ملٹری لیڈرشپ کا بیان بھی آیا کہ جی انہوں نے بھی کوئی 5 اختیار سٹے وہ ہوئے کہہ رہے ہیں ہم نے F-16 مار کرائے ہیں۔ اگر F-16 مار کرائے ہوتے تو پھر شاید امریکہ خاموش رہتا، کہ جس کی ٹیکنالوجی ہے وہ تو فوراً بول پڑتا ہے۔ وزیر دفاع نے اس پہ جواب تو دیا ہے کیا؟ اس کے تھوڑے سے وہ وہ کانٹینٹ بڑا چلے کڑک سا جواب دیا ہے آج ہمارے جو وزیر دفاع ہیں، وہ بولے ہیں، اچھا بولے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آج ابھی تک نہ تو تحقیقات شیئر کی گئی، انہوں نے کہا یہ لسٹوں کا تبادلہ کر لیتے ہیں۔ آج انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ کہا کہ انڈیا بھی اپنی لسٹوں کا تبادلہ کر لے، ہم بھی کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کس کے طیارے کس گرے کے ہیں، چہرے گرے ہیں۔ اور جو کنٹرول لائن پہ صورتحال ہے انہوں نے کہا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، اس کی تحقیقات بھی کر لیں، ایک غیر جانبدار کمیشن بنا کر اس کی تحقیقات کر لیں۔ بالکل تو صحیح۔ بڑا اچھا آج وزیر دفاع کا رسپانس تھا کہ ہم ہر قسم کی تحقیقات کے لیے تیار ہیں، آپ میدان میں آ جائیں۔ فیصل، اب تو اعتراف پوری دنیا کرنے شروع ہو گئی، جن کے طیارے گرے وہ بھی اور جنہوں نے گروائے وہ بھی، کہ پاکستان ایئر فورس نے انتہائی مربوط سسٹمز جو ہیں الیکٹرانک وارفیئر کے استعمال کیے، جس کی وجہ سے رافیل کے اپنے سسٹمز کام نہیں کر سکے، اور اتنا فریکوینٹ اور لیتھل قسم کے اٹیکس کیے گئے جیمنگ کے لیے اور دیگر اس کی ڈسپشن کے لیے، کہ وہ نہیں رافیل جو ہے وہ بے بس ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل عمران صاحب، ایسا ہی ہے۔ دیکھیں، یہ ساری جو جنگ ہے
اس سے 6-7 مئی تو بہت بعد میں آیا، اس سے پہلے 4 مئی بھی آیا تھا، جب لائن آف کنٹرول کے اس طرف جو ہے وہ، کیونکہ کیپ مشنز دونوں طرف تھے جو کامبیٹ ایئر پیٹرول ہے، اور اس میں بھی جو ہے انڈیا نے اپنے رفال طیارے جو ہیں وہ فضا میں بھیجے تھے، اور 3-4 رفال طیارے تھے، اور اس طرف جو ہے وہ پاکستان ایئر فورس تھی، اور پاکستان ایئر فورس نے اس وقت بھی جو ہے وہ ایک جن کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کہہ لیں کہ پیسو جو ریڈار کے سگنلز ہیں، اس کے ذریعے، کیونکہ بنیادی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ریڈار کے سگنیچرز اگر جو ہیں وہ دوسری طرف ڈیٹیکٹ ہوتے ہیں تو آپ کے اوپر بھی اٹیک آ سکتا ہے، لیکن جب آپ پیسو ڈیٹیکشن کی طرف جاتے ہیں تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسے سگنلز جو ہے نا اس انداز میں کام کرتے ہیں کہ دوسرے کو آپ کا پتہ نہ چلے لیکن اس کا آپ کو پتہ چل جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں بھی پاکستان ایئر فورس نے جو الیکٹرانک وارفیئر کا استعمال کیا وہ اتنا زبردست تھا کہ انہی کی فریکوینسی کے اوپر جو کچھ ان کو بھیجا گیا اس سے ان کو جیم کیا گیا، اور ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اوور آل انوائرمنٹ کیا ہے، جس کے بعد جو ہے وہ بھارتی ایئر فورس نے عافیت سمجھی کہ ہم جو ہے وہ سری نگر ایئر بیس پہ اتر جائیں اس سے پہلے کہ کچھ نہ کچھ نقصان ہو جائے۔ اب یہ جو 6 اور 7 مئی کا سارا مارکا ہوا، لیکن اگر وہ نہ اترتے تو یقیناً یہ 5 کی فگر تو پھر بہت آگے جا چکی ہوتی۔ جی ظاہر ہے وہ 4 مئی سے شروع ہو جاتی نا، بجائے 6-7 مئی کے شروع۔ ایئر فورس نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم نے لاک کیے ہوئے تھے مزید طیارے بھی۔ جی نہیں، یہ تو 6-7 مئی کی بات ہے نا، میں تو 4 مئی کی بات کر رہا ہوں جب آپ نے الیکٹرانک وارفیئر کا استعمال کر کے جیمنگ کی تھی ان کی۔ تو 6-7 مئی کی رات جو ہے جب انہوں نے تقریباً 72 سے 80 کے قریب طیارے جو ہے وہ بھیجے، اور اس امید پہ بھیجے کہ کچھ طیارے جو ہیں وہ پاکستان کے مختلف علاقوں پہ جو ہے وہ میزل گرائیں گے، اور کچھ طیارے جو ہیں وہ پاکستان ایئر فورس کے طیاروں کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن اب اس ساری صورتحال میں آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان ایئر فورس کی جو لیڈرشپ ہے، اس کا ایک ویژن جو ہے، اس کو آپ دیکھیں کہ 2022 میں ہم نے اپنے طیاروں کے اوپر جو ہے وہ خاص طور پہ سگنل انٹیلیجنس، الیکٹرانک وارفیئر سوٹس، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مختلف آلات کی جو تنصیب تھی اس کا کام شروع کر دیا تھا، اور ہم نے ان کو بڑے بہترین انداز میں JF-17 تھنڈرز، J-10Cs اور دیگر جو ہمارے جو ایئر سرویلنس کے سسٹمز ہیں، جس میں DA-20 بھی شامل ہے، جس کے اندر اویکس شامل ہیں، جس کے اندر ہمارے جو ہیں وہ گراؤنڈ کے مختلف ریڈارز ہیں، ریلے ڈرونز ہیں، اور خاص طور پہ کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے، تو اس کو سب کو ہم نے انٹیگریٹ کر چکے تھے اور ہم اس کی ایکسرسائزز کر رہے تھے اوور آل۔ اچھا، اب ہوا یہ ہے کہ بنیادی طور پہ دیکھیں، اب یہ ہم نے جو TPS-77 ریڈار استعمال کیا ہے، یہ بھی 3D ریڈار ہے، اور یہ لاکہیڈ مارٹن کا بنا ہوا ریڈار ہے، بڑا پاورفل ریڈار ہے۔ اسی کے ساتھ اچھا، اس ریڈار کی یہ خاصیت بھی ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ الیکٹرانکلی اسکینڈ ارے، جو ایکٹیولی اسکینڈ ارے ریڈار سسٹم ہے، اس کو ایسا کہتے ہیں، وہ بھی اس میں ماؤنٹڈ ہے۔ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ اب دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو رفال ایک بہت زبردست طیارہ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور وہ مقابلہ کر سکتا تھا، لیکن کیونکہ وہ اپنے سسٹم کے ساتھ انٹیگریٹڈ نہیں تھا، نمبر 1۔ دوسرا یہ کہ اس کا جو اسپیکٹرا نظام ہے، ہم نے جو ہے وہ اپنے الیکٹرانک وارفیئر کے ذریعے، الیکٹرانک کاؤنٹر میئرز کے ذریعے اتنا اس کو اوور ویلم کر دیا ان کے ریڈارز کو کہ دیکھیں، اب جو اسپیکٹرا سسٹم ہے بنیادی طور پہ یہ آپ کو حالات کی آگاہی فراہم کرتا ہے، رافیل کے اندر موجود ہے، یہ دفاعی صلاحیت کو انہانس کرتا ہے، آپ کے ریڈارز کی رہنمائی کرتا ہے، ان میزائلوں کی رہنمائی کرتا ہے جو کہ بیونڈ ویژول رینج میزائل آپ فائر کرتے ہیں۔ بیسیکلی آپ اس کو برین آف اوور آل الیکٹرانک وارفیئر جو سسٹمز کسی بھی ایئر کرافٹ میں لگے ہوئے ہیں، آپ اس کو اسپیکٹرا کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اٹس اے برین آف، ڈیفینیٹلی اٹس اے برین آف رفال، نو ڈاؤٹ اباؤٹ آل دیٹ۔ سسٹم، اور وہ ہدف کو نشانہ بنانے اور پائلٹ کو اس حوالے سے گائیڈنس فراہم کرنے میں اسپیکٹرا کا بڑا اہم کردار ہے، لیکن جب آپ اس کو اوور ویلم کر دیتے ہیں تھرو یور جو ہے وہ الیکٹرانک وارفیئر اٹیکس، تو اس کے بعد وہ بالکل بلائنڈ ہو گیا، اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا کہ جو ہے نا میں نے کیا کرنا ہے، سچویشنل اویئرنیس اس کے پاس نہیں تھی، اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ لاک ہو چکا ہے، اس کو یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں نے اس کے اوپر ریئیکشن کیا دینا ہے، میں نے میزائل کب فائر کرنا ہے، کتنی دور تک جو ہے وہ مار کرنے والے میزائلوں کو فائر کرنا ہے، تو یہ ساری صلاحیت جو ہے وہ اس میں ختم ہو چکی تھی، یعنی کہ جو خودکار نظام ہے اس کو بنیادی طور پہ جو بر وقت سگنلز جو ہے وہ ملنے چاہیے تھے، اس کی شناخت ہونی چاہیے تھی، اس میں وہ ناکام ہو گئے۔ اچھا، کیونکہ بنیادی طور پہ پاکستان کا جو الیکٹرانک وارفیئر سسٹم تھا اس کی شدت اتنی زیادہ تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ جو انڈین اور جو فرینچ ماہرین ہیں
وہ یہ پس پردہ تو یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ بنیادی طور پہ یہ نہ صرف اسپیکٹرا اور فرینچ ٹیکنالوجی سے زیادہ وہ انڈین انٹیلیجنس کی بہت بڑی ناکامی تھی. بہت بڑی ناکامی ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ کہ چینی طیاروں کے بارے میں ان کو بالکل کوئی علم نہیں تھا. پاکستان نے جو سسٹم لگائے ہیں ان جی کے بارے میں نہیں انہیں جو پاکستان نے سسٹم امپلائے کیے اس کے بارے میں ان کو قطعاً علم نہیں تھا. پاکستان کون سی اسٹریٹجی کے تحت آگے جائے گا وہ ان کو بالکل پتہ نہیں تھا. پاکستان ایئر فورس کے اندر جو الیکٹرانک وارفیئر کا پورا ایک ڈیٹا بیس، کیونکہ انڈیا کا جتنا ڈیٹا بیس ہے وہ ہمیں پتا ہے، ہمیں پتا ہے. ہمارے پاس اس کا اندازہ اچھا موجود اس ہے. میں نا فیصل ایک اور دو بڑی اہم باتیں ہوئی. ایک تو یہ کہ یہ بھی بات جو ہوئی کہ جو ابھی آپ بات کہہ رہے تھے کہ پاکستان نے جو اسٹریٹجی چینج کی، پہلے ہم ڈیفینس اوفینس پہ تھے جی اور اس دفعہ ہم نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ نہیں، ہم نے اوفینس ڈیفینس کی پالیسی اڈاپٹ کرنی ہے. اور ہم نے ود ان دا منٹس جو ہیں وہ جب فلائنگ پوزیشن میں ہی تھے، پاکستان کے جتنے بھی ایسٹس تھے فضا میں ان سب کو اوفینس پوزیشن میں جانے کا کہا. دوسرا آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک پروگرام کیا تھا پاکستان کے رافیل کے حوالے سے اسلام آباد فائلز میں، جس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ پاکستان کے جو پائلٹس ہیں ان کو رافیل کی تمام کیپبلٹیز کا مکمل طور پر آگاہی ہے، کیونکہ اناتولیا ایکسرسائز تھی اس میں بھی پاکستان، اور پھر اس کے بعد قطر میں جو بائیلیٹرل ایکسرسائز ہوئی، قطر کے پاس 24 کے قریب جو ہیں وہ طیارے ہیں. تو یہ بھی ایک پاکستان کی پروفیشنل برتری اس کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے انڈائریکٹ کو، کہ اس کو پبلک نہیں بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں عمران صاحب آپ کو بھی یاد ہے کہ جب اناتولین ایگل ایکسرسائز میں اور اس کے بعد جو کہ ترکی میں ہوئیں، اس کے بعد جو قطر کے ساتھ بائیلیٹرل ایکسرسائز ہوئیں، بنیادی طور پہ ان ایکسرسائز کرنے کا مقصد جو تھا، ہم نے 2-3 طیارے اس میں امپلائی کیے تھے اپنے. ایک دفعہ ہم نے JF-17 تھنڈرز بھیجے تھے، پھر ہم نے اس میں F-16 بھیجے تھے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ 6-0 کی کل تھیں اور ایک دفعہ 12-0 کی کلز تھیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان فضائیہ نے ان ایکسرسائزز میں وہ آبجیکٹیوز جو تھے وہ اچیو کیے کہ آپ دوسری طرف جو ہے وہ 12 طیارے گرے، یعنی 12 رفال گرے، اور اس طرف ہمارا کوئی طیارہ نہیں گرا. اور یہی جو ہے آپ دیکھیں کہ یہ قدرتی بات ہے کہ ان ایکسرسائزز میں جو نتیجہ تھا وہی آپ کی ہاٹ وار کے اندر نتیجہ سامنے آیا کہ آپ نے 6-7 طیارے ان کے گرائے اور آپ کا کوئی طیارہ نہیں گرا. تو ہم جو ہے وہ ذہنی طور پہ، پروفیشنلی، پیشہ ورانہ طور پہ اور اوور آل لیڈرشپ کے حوالے سے ہم بالکل تیار تھے سارے معاملے میں. جو KG-600 پوڈ ہے، اور پھر اس کے بعد J-10C پہ بھی جو ہم نے انسٹال کیے لنک 17، یہ کیا ہے؟ اس کو تھوڑا سا ہمارے اچھا اس میں آپ کو ایک بتاؤں کہ دیکھیں چینی ساختہ یہ KG-600 الیکٹرانک وارفیئر پوڈز ہیں. یہ بیسیکلی جو ہے اس کا مقصد الیکٹرانک وارفیئر، الیکٹرانک کاؤنٹر میئرز، الیکٹرانک سپورٹ میئرز جو ہیں، ان کو آپ کے جو جہاز ہیں ان کی جو کیپیبلٹیز ہیں الیکٹرانک وارفیئر کی، ان کو انہانس کرنا بنیادی مقصد ہے. تو یہ 2022 میں انٹیگریٹ ہوئے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے جو TPS-77 جس کی میں بات کر رہا ہوں، یہ گراؤنڈ ریڈارز ہیں بیسیکلی، اور 3D ریڈارز ہیں سرویلنس کے. ان کے ساتھ ان کو لنک اپ کیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ ریلے ڈرونز کے ساتھ ان کو لنک اپ کیا گیا، آپ کے اویک سسٹمز، آپ کے الیکٹرانک وارفیئر کے جو جہاز ہیں ان کے ساتھ، اور کمانڈ کنٹرول کے ساتھ. اچھا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو آپ ڈیٹا لنک 17 کی بات کر رہے ہیں، ڈیٹا لنک 17 بنیادی طور پہ ہم نے جو مختلف ایکسرسائزز کی ہیں، یہ ہمارا ایک انٹیگریٹڈ ڈیٹا لنک ہے جو کہ بنیادی طور پہ تمام تر معلومات اور ڈیٹا فراہم کرتا ہے آپ کے سملٹینیسلی، آپ کے کمانڈ اینڈ کنٹرول کو، آپ کے فائٹر جیٹس اور پائلٹس کو، اور آپ کے اویک سسٹمز اور جتنے بھی ہیں. تو ہم نے ان کو جو ہے نا عام حالات میں ہم نے اس کے اوپر پوری تیاری کی تھی، اور اس ڈیٹا لنک کے ذریعے تمام جو آپ کو سڈن انفارمیشن جو ہے، کوئک ٹائم، ود ان نو ٹائم جو انفارمیشن چاہیے اپنی ایڈورسری کو ہٹ کرنے کے لیے، وہ ساری کی ساری انفارمیشن آپ کو اویلیبل ہوتی ہے. اور ریڈار کے ساتھ، ریڈار کی گائیڈنس کے ساتھ اپنے BVRs کو آپ دشمن کے جہازوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں، جو اس خاص طور پہ جو محدود جنگ ہوئی اس میں ہم نے کر کے دکھا دیا. اس بات کو یہ تسلیم کر لیا گیا ہے، گو کہ اوپنلی نہیں تسلیم کیا گیا، لیکن بٹوین دا لائنز یا اپنی رپورٹس کے اندر اس بات کو تسلیم کیا گیا ہے کہ انڈیا کے پاس جو فرینچ، رشیا، امریکا، یورپی سسٹم جتنے بھی تھے یا اسرائیلی سسٹم جتنے بھی تھے، وہ ان کو انٹیگریٹ کرنے میں ناکام رہا، جو کہ ایک اور وجہ ہے جو رافیل طیاروں کے فیلئرز کی.
हमारे प्रोग्राम को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और उसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।